تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما من استفاد مالا فلا زکاة علیہ حتی یحول علیہ الحول۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز درہم اور دینار اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس میں ایک قاعدہ ہم نے یہ جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اموال پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب یہ نصاب کو پہنچ جائیں اور پھر ان پر پورا ایک سال گزرے، یعنی پورا سال وہ انسان کی ملکیت پہ نصاب کے برابر یا نصاب سے زائد ملکیت میں رہیں، تب سال کے گزرنے پر جتنا بھی مال پاس ہے اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ اس میں پھلوں اور غلے ان کی جو پیداوار ہے اس کی جو زکوٰۃ ہے، اس کا جو عشر ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے، اس کو استثناء حاصل ہے کہ اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جس دن پھل پک کر تیار ہو، غلہ تیار ہو جائے، فصل کاٹ لی جائے اور کھیتی حاصل ہو جائے، اس دن اس کا عشر نکالنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو، یعنی جو بھی پھل باغ وغیرہ ہے یا کھیتی ہے، غلہ وغیرہ ہے، اس میں سے جو عشر بنتا ہے وہ جس دن اس کو کاٹا ہے اس دن اس کو ادا کرو۔ تو اگر وہ ایک سال میں زمین سے 2 یا 2 سے زائد فصلیں لیتا ہے، بعض جگہوں پر 2 اور بعض جگہوں پر اس سے بھی زائد فصلیں لی جاتی، تو ہر فصل کی جو عشر ہوگا وہ اس کو علیحدہ علیحدہ ادا کرنا ہوگا جس دن وہ اس کی کٹائی کرے گا، اور اس کا پھر نصاب کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ احادیث میں آئے گا کہ کس فصل پہ کس طرح سے اس کا کتنی مقدار ہو تو اس پر کتنا عشر ہے، اور اس میں بارانی زمین کا اور ٹیوب ویل یا کنویں سے جس کو سیراب کیا جاتا ہے اس کے نصاب میں بھی فرق ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مال مستفاد کہ کوئی ایسا مال جو انسان کو سال میں مزید ملے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ سال مکمل نہ ہو جائے۔ مال مستفاد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک بندے نے رمضان المبارک سے رمضان المبارک زکوٰۃ ادا کرنی شروع کی، یعنی اس کا اپنا سال جو ہے اس کو وہ رمضان سے رمضان کاؤنٹ کرتا ہے، ابھی رمضان میں اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد 3 4 5 ماہ گزرنے کے بعد اس کو کوئی مال ملا جو اضافی ہے، وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ کہ جو اس کے پاس پہلے سے مال ہے اس نے اس کو کہیں انویسٹ کیا اور اس انویسٹمنٹ کے اوپر اس کو کوئی پروفٹ ہو گیا، یا اس کو وراثت میں مال مل گیا، اب وہ مال پہلے اس کے پاس نہیں تھا اب مل گیا، تو یہ جو مال اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ عرصے کے بعد ملا، خواہ وہ اگلے دوسرے تیسرے دن ہی مل جائے، اس نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لی، ادا کرنے کے لیے ایک نصاب اپنا مقرر کر لیا اور وہ اس کی زکوٰۃ طے ہو گئی کہ یکم رمضان سے یکم رمضان وہ یہ کرتا ہے، اب آ کے 25 رمضان 30 رمضان یا 15 شوال کے بعد اس کو کوئی اس طرح مال مل گیا جو پہلے جس دن وہ زکوٰۃ کاؤنٹ کرتا ہے اس دن اس کے پاس نہیں تھا، تو اس مال کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ پورا سال دوبارہ نہ گزرے۔ اگر سال سے پہلے وہ اس کو خرچ کر لے گا تو پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہی کوئی نہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ابھی تو سال پورا پڑا ہوا ہے، یہ تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کے تھوڑے ہی دن کے بعد مل گیا تو پھر میں اس کی بھی زکوٰۃ ادا کروں، ایسا نہیں۔ ایک دفعہ جس تاریخ کو زکوٰۃ کا نصاب اس نے اپنا بنایا تھا، اس کے بعد اس کو ملنے والا جو مال ہے اس کو
اگر اس نے خرچ کر دیا تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر وہ اس کے پاس باقی رہا اور پورا سال پھر جب گزرے گا تو اگلے سال جب وہ تاریخ یکم رمضان کی آئے گی وہ تب سے دوبارہ اپنا پورا مال کیلکولیٹ کر کے اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان جی ایک بندے نے 25 سے 25 رمضان یعنی مثلا اپنا نصاب رکھا ہے، 25 رمضان المبارک کو اس کے پاس جو مال تھا اس نے اپنی کیلکولیٹ کر لی زکوٰۃ، ابھی ادا نہیں کی، تو 25 رمضان کو اس کے پاس جو مال تھا اس کے اوپر اسی کی واجب الادا زکوٰۃ ہے۔ اس کی ادائیگی ابھی شرط نہیں، ادائیگی وہ آہستہ آہستہ بھی کر سکتا ہے یا کچھ دن کے بعد بھی کر سکتا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ اسی دن نکال کر رکھ لے۔ لیکن اگر مثلا بسا اوقات پوزیشن نہیں ہوتی کہ مال اس طرح کی پوزیشن میں ہوتا ہے، کہیں انویسٹ ہوا ہے یا کسی اور خرچے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے کہ میں اگلے مہینے نکالوں گا یا مہینہ مہینہ کر کے نکالوں گا، تو وہ کر سکتا ہے ایسے، لیکن کیلکولیشن اس کو کر لینی کہ 25 تاریخ کو میرا سال پورا ہو گیا، 25 تاریخ کو میرے پاس کیا تھا، تو اس وقت اس کو اپنی کیلکولیشن کر کے جو اللہ کا حق بنتا ہے اس کو متعین کر لینا چاہیے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی اضافی بھی آتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔